کہ رضائی ماں، جو عورت کسی بھی بچے کو، جو رضاعت کی عمر ہوتی ہے 2 سال سے پہلے کی عمر، اس عمر میں دودھ پلائے تو وہ اس کی رضائی ماں ہو جاتی ہے، اور اس کا جو بھائی ہوتا ہے وہ رضائی بھائی ہو جاتا ہے، اس کی جو یعنی اس عورت کا جو لڑکا ہوتا ہے اس دودھ پینے والے بچے کا رضائی بھائی ہو جاتا ہے، اس عورت کی جو بیٹی ہوتی ہے دودھ پینے والے بچے کی رضائی بہن ہو جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے اپنی حقیقی ماں سے اور حقیقی بہن سے، حقیقی بھائی سے شادی درست نہیں ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا جو رشتہ ہے، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے جو رشتہ بنتا ہے، اس رشتے کی بنیاد پر بھی شادی درست نہیں ہے۔ یعنی ایک اجنبی عورت ہے، کوئی بھی ہو، کہیں کی بھی ہو، ایک اجنبی مرد، ایک اجنبی عورت، اس کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن اس ایک اجنبی عورت نے بچپنے میں کسی بچے کو دودھ پلا دیا، اب وہ بچہ جوان ہو گیا ہے، تو اس دودھ پلانے والی عورت سے، چونکہ وہ اس کی رضائی ماں ہے تو حقیقی ماں کے درجے میں ہے، لہذا اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے حقیقی اور صلبی بہن سے شادی نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اگر اس رضائی ماں یعنی اس دودھ پلانے والی عورت کی حقیقی بیٹی ہو تو اس سے بھی اس بچے کے جس نے دودھ پیا تھا شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر یہ دودھ پینے والی بچی ہو تو جس عورت نے دودھ پلایا اس کا حقیقی بیٹا ہو تو وہ چونکہ اس بچی کا رضائی بھائی ہو گیا، دودھ شریک بھائی، دودھ کے رشتے سے بھائی ہو گیا، تو جس طریقے سے حقیقی یعنی اپنے ماں باپ سے پیدا بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے اس رضائی بھائی سے بھی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن مقدس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان خواتین کا ذکر کیا ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی حرام ہے، ان میں رضائی ماں اور پھر ان کے جو اپنی حقیقی اولادیں ہیں وہ شامل ہیں۔ تو رضائی بھائی، رضائی بہن، رضائی ماں اور پھر ان سے رشتے کے یہ مختصر سی باتیں تھیں، اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ ہوتا کیا ہے عمومی طور پہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے آج کل تو یہ زیادہ ہو رہا ہے کہ والدہ کو دودھ نہیں ہوتا ہے، تو جب ماں کو دودھ نہیں ہوتا ہے تو اس زمانے میں جو خواتین رشتہ دار میں یا پڑوس میں یا آس پاس میں ہوتی ہے اور ان کی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو دودھ اترتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوتی ہیں، تو وہ کوشش کرتی ہے کہ بچہ بہت بلک رہا ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے اور اس کی ماں کے پاس دودھ ہی نہیں ہو رہا ہے اور ابھی دودھ ہے نہیں، انتظام نہیں ہو پایا ہے، تو چلو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ہم پلا دیتے ہیں۔ تو بعض خواتین دوسرے کے بچے کو اس طریقے سے دودھ پلا دیتی ہے اور پھر یہ بھول جاتی ہیں، دودھ پلا دیتی ہیں، بھول جاتی ہیں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ آپس میں رشتہ داریوں کا جب معاملہ آتا ہے تو معاملہ پھنستا ہے۔ تو اول فرصت میں تو دوسرے کے بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہیے، لیکن اگر دودھ پلا دے تو اس چیز کو یاد رکھے کہ جس طریقے سے حقیقی نسب کی بنیاد پہ رشتے نہیں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے رضاعت کی بنیاد پہ بھی وہی حرمت ثابت ہوتی ہے، اور رشتے کرنا، شادی کرنا پھر درست نہیں ہوتا ہے۔